إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے معاملے کو بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، حق بات اس کے سامنے رکھی اور معجزات اس کو دکھائے، ایسے معجزات جن کو دیکھ کر اس دور کے جادوگر خود ایمان لائے، جنہیں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا تھا، لیکن وہ خود جب ان کے سامنے حق آیا تو خود انہوں نے اسلام کو قبول کیا، حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا. لیکن فرعون گھمنڈی تھا، ضدی تھا، اس نے قبول نہیں کیا، بلکہ جادوگروں کو بھی جو ایمان لا چکے تھے اور اپنے جادو سے توبہ کر چکے تھے، انہیں دھمکی دی کہ ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے تمہارا پاؤں کاٹ کے تم کو سولی دے دوں گا، پیڑوں پہ لٹکا دوں گا. لیکن انہوں نے اس کی دھمکیوں سے اثر نہیں لیا اور ایمان پر جمے رہے. فرعون ان کا کچھ بگاڑ نہیں پایا. دل میں بسا ہوا ایمان سامنے اگر بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو تو انسان کو بے خوف کر دیتا ہے جب اللہ کی عظمت دل پر چھا جائے. یہ سب دیکھ کر جادوگر ایمان لائے، لیکن فرعون ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ وہ ضدی تھا، گھمنڈی تھا. جب حق انسان کے سامنے آئے اور اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہ کرے تو اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا حقدار بن جاتا ہے. اور یہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات اندھیرے ہی میں وہ نکل جائیں بنی اسرائیل کو لے کر، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا. پیچھا کون کرے گا؟ فرعون. اور ہوا بھی ایسا ہی جیسے اللہ نے بتایا تھا. اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے، اللہ سب جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور دریا کے کنارے پہنچے. پیچھے سے فرعون پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا پانی پر مارو. جیسے انہوں نے اللہ کی بات مانی اور جیسا اللہ نے کہا تھا ویسا کیا. پوچھا نہیں کیوں، کیا، کیسے، کچھ نہیں پوچھا. جو اللہ نے حکم دیا بس ختم. تو وہاں سے پانی میں ان کے لیے راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل سب کے سب اس راستے پر چل کر پار ہو گئے. پیچھے سے فرعون بھی آیا اور اسی راستے پر چلنے کی کوشش کی، لیکن غرق ہو گیا. وہ دریا والے راستے پر تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا، لیکن واقعی جس راستے کی طرف وہ دعوت دیتے تھے اس راستے پر چلنے کے لیے تیار
نہیں تھا. تو ایسا نہیں ہوتا نا. بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. نہ یہ کہ نبی کے بچنے کے لیے جو راستہ بنا ہوا ہے جو صرف نبی کے لیے ہے. نبی کے بچنے کے لیے جو راستہ بنا ہے، بچاؤ کے راستے پر بھی اگر وہ چلے تب بھی ڈوبتا. سوچی کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، حالانکہ کس راستے پہ تھا؟ وہ بچنے والے راستے پر تھا. وہ راستہ کس لیے بنا تھا؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام پار کر کے نکل جائیں دریا. بچنے کس سے بچنے کے لیے؟ فرعون سے بچنے کے لیے. تو وہ بچاؤ کا راستہ تھا. اس بچاؤ کے راستے پر چل کے بھی فرعون غرق ہوا اور ہلاک ہوا. کتنی عجیب بات ہے، سوچیے. اچھا، پانی میں آدمی ڈوبتا کہ چلتا؟ ڈوبتا ہے آدمی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبنے والی جگہ میں پار کرا دیا اور فرعون کو چلنے والے راستے پر ڈبو دیا. کیوں؟ اللہ جس کو چاہے بچاتا ہے، جس کو چاہے ڈبوتا ہے. راستہ نہیں بچاتا، اللہ بچاتا. تو ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کے موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، وہی راستہ ہے اس پر چل کے فرعون کیا ہوا؟ غرق ہوا. کیونکہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے راضی تھا، فرعون سے راضی نہیں تھا. اور فرعون کفر کے ساتھ اس راستے پر چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بات مان کے اس راستے پر چل رہے تھے بچنے کے لیے. لہٰذا دنیا میں جو نجات کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہلاکت ڈال سکتا ہے. دوائی بھی موت بن سکتی ہے اور زہر بھی زندگی بن سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک مومن کی نگاہ اسباب پر نہیں ہونی چاہیے. ایک مومن کی نگاہ چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے، چیزوں کے مالک کی طرف ہونی چاہیے. وہ جس چیز سے جو چاہے نتیجہ پیدا کرے. ٹھیک ہے، قاعدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس قاعدے کا پابند نہیں ہے. وہ قاعدہ اللہ کی مشیت کا پابند ہے. یاد رکھیں گے اس کو. سب قاعدے اللہ نے بنائے ہیں. آگ جلاتی ہے، پانی ڈبوتا ہے، یہ قاعدہ اللہ نے بنایا ہے. اب اللہ پابند ہو گیا اس کا، چینج ہی نہیں کر سکتا اس کو. ہاں، ایسا قاعدہ بنا دیا کہ چینج نہیں کر سکتا. نہیں، اللہ جب چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے، جس کے لیے چاہے تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے. قاعدہ قانون پابند ہے. کس کا؟ اللہ کی مشیت کا. مشیت چاہنا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے بچا لیا. یہاں غرق نہیں ہوئے، وہاں جلے نہیں. جو چاہے اللہ کر سکتا ہے. فرعون کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. دنیا میں اور آخرت میں سزا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا، نشانی بنا دیا. اس نشانی کے تعلق سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال تعالی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ أَيْ نَرْفَعُكَ عَلَى نَشَزٍ مِّنَ الْأَرْضِ. آج ہم تجھ کو بچا لیں گے بِبَدَنِك، تیرے جسم کے ساتھ. یعنی ننجی کا، تجھ کو ہٹا کے الگ کر دیں گے تیرے بدن کے ساتھ میں. کہتے ہیں نرفعک علی نشز من الارض، کہ دریا میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں سے نکال کے ایک اونچی جگہ پر ڈال دیں گے. نجوتن یعنی اونچی جگہ پر اس کو ڈال دیں گے. ببدنک قال مجاہد بجسدک، تیرے جسد کے ساتھ، تیرے جسم کے ساتھ. وقال الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بجسم لا روح فیہ، زندہ نہیں،
تجھ کو بچا کے نکالیں گے، چلو بھائی ڈوب رہا تھا بچ گیا نکل گیا، نہیں، ایسے جسم کے ساتھ تجھ کو باہر نکالیں گے جس میں روح نہ ہو، یعنی مر تو گیا ہو لیکن جسم ڈوبا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، اٹھا کے باہر اس کے جسم کو پھینک دیا، دریا نے اس کو باہر پھینک دیا۔ وقال عبداللہ ابن شداد، عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں سویًا صحیحا، ایسے حال میں پھینک دیں گے کہ وہ جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ ڈوبنے کے بعد جسم خراب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ٹھیک ٹھاک رکھا اور اس دریا نے اس کو کیا کر دیا، باہر پھینک دیا، ایسے حال میں کہ جسم خراب نہیں ہوا تھا، مچھلیاں کھا لی، مگرمچھ کھا لی اس کو، یا جسم پانی کی وجہ سے خراب ہو گیا، نہیں، بلکہ اس جسم کو پانی نے باہر پھینک دیا۔ کیوں، ہم آگے دیکھیں گے۔ اَيْ لَمْ يَتَمَزَّقْ لِيَتَحَقَّقُوهُ وَيَعْرِفُوهُ، وہ جسم ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، ڈیکمپوز نہیں ہوا، بلکہ وہ باقی رہا اپنی اصل حالت میں، اس لیے تاکہ اس کے بارے میں پکا کنفرمیشن ہو سکے اور لوگ اس کو پہچان لیں۔ یہ وہی فرعون ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور کیا بولتا تھا، انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، اور وہ پانی میں ڈوبنے سے بچ نہیں سکا، سوئمنگ بھی نہیں کر پایا، اتنا بھی نہیں آتا تھا اس کو، ہاں کہ چلو تیر کے پار ہو گیا، نہیں، اللہ نے ڈبو دیا اس کو۔ ساری کائنات کا نظام یہ چلائے گا، رب ہے یہ لوگ اپنی ٹیریٹری میں ہی پانی میں ڈوب گیا، اتنا بھی اس کا نہیں چلتا ہے، پوری کائنات بھی چلائے گا یہ حکم۔ جہاں اس کی واقعی سو کالڈ بادشاہت ہے، اس میں بھی وہ اپنے دریا کو حکم نہیں دے سکتا ہے، اس کے لیے راستہ بنا، میرے لیے الگ سے بنا، شاہی راستہ بنا، ہے نہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بہت بڑی چیز سے راستہ بنایا، کیا تھا ان کے پاس؟ ڈنڈا، چلو ڈنڈا، راستہ بن رہا اس میں سے۔ اس کے پاس تھا کوئی ایسا تلوار بھالا کچھ، تو بھی ایسا کچھ نہیں، اس کے لیے راستہ نہیں بنا، وہ ڈوب گیا۔ اللہ نے اس کو وہیں ڈبو کے بتایا، دیکھو یہ حال ہوتا ہے ان کا، جو اونچائی چاہتے ہیں اس کو اللہ نے کیا کر دیا، ہاں اس کو ڈبو دیا۔ آدمی بربادی کے لیے آپ بولتا ہے نا ڈوب گیا میں، جب پیسوں کا نقصان ہوتا بزنس میں کیا ہوتا، سب پیسے ڈوب گئے میرے۔ ڈوبنا کیا ہوتا ہے، لاس، ختم، نیچے، زوال، پستی، بربادی، تباہی۔ اللہ نے واقعی لٹرلی ڈبویا اس کو، اور ڈبو کے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کہ ڈبو کے باہر بھی نکالا واپس، لیکن زندہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو ڈبویا بھی نہیں، بچایا اور پار کرا دیا زندہ۔ لیکن بنی اسرائیل، قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں باہر کیوں نکالا، کہتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے جسم کو ہم بچا لیں گے، اٹھا کے باہر کر دیں گے، اونچائی پر ڈال دیں گے، کیوں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بدن کے ساتھ بچائیں گے تجھ کو، یعنی تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے کیا بن جائے، نشانی بن جائے، جو رہ گئے وہ دیکھ کر عبرت لیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انکر ذلک طوائف من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ اس بارے میں انکار کرنے لگے، نہیں 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 ڈباؤ، دیکھو پھر آ سکتا ہے، بول نہیں سکتے ہیں، کنفرمیشن نہیں تھا، کیونکہ وہ تو نکلنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب کچھ لوگ بولنے لگے ہم نے نہیں دیکھے اپنی آنکھ سے وہ ڈوبا مرا، اور ڈوبا تو واپس باہر نکلا نہیں نکلا، کیا ہوا اس کا، تو کنفرمیشن بھی تو چاہیے، ویریفیکیشن بھی تو چاہیے۔ اتنا اس کی عظمت ان کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی باطل ماحول میں جب رہتا ہے تو جلدی عقل مانتی نہیں ہے صحیح بات کو، اور کسی کی بڑائی جب دل پر چھائی ہوئی ہو تو اس کی بربادی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتا مائنڈ، ایسا ہو سکتا۔ حالانکہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے ہٹلر سے لے کے اور جتنے بھی بڑے بڑے طاقتور گزرے جن کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کبھی یہ مغلوب اور برباد بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ کا مشاہدہ اور مطالعہ انسان کو بتاتا ہے کہ اکثر ایسا ہوا ہے۔
جتنے بھی اس طرح کے ڈکٹیٹر اور پاور والے لوگ تھے، ظالم جابر تھے، اکثر ان کا انجام برا ہی ہوا۔ ان کے اپنے دور میں جب ان کے پاس پاور تھا، عقل کام نہیں کرتی تھی، ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس کو بھی کبھی زوال ہو سکتا ہے، یہ کیسے برباد ہوگا، یہ اس کے پاس تو کتنا پاور ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اللہ کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے گئے، اور جب ظالم اور جابر تھے، اللہ دنیا میں بھی بعض اوقات ان کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی طاقت انسان کے پاس کیوں نہ ہو۔ تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، لیکن بنی اسرائیل چونکہ ایک غلام قوم ہو چکی تھی، سالوں سال کی ذہنی غلامی میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو جلدی عقل مانتی نہیں ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ انسان کی سائیکالوجی ہے، ٹراما جو ہوتا ہے نا، PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک ماحول میں ہمیشہ پڑے رہتے ہیں سالوں سال، جب اس میں سے ان کو نکالا جاتا ہے تبھی بھی ان کا ذہن اس سے نکل نہیں پاتا، جبکہ وہ نکلے ہوئے ہیں، وہ اس میں سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے وہ نہیں نکلتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خاص طور سے دیکھیے آپ جو لوگ فوجی ہوتے ہیں، جو جنگوں میں رہتے ہیں اور ایک وقت وہاں گزار کے جب نارمل لائف میں آتے ہیں تو وہ نارمل ہو نہیں پاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا دیکھ چکے ہیں کہ اگر کچھ پٹاخہ بھی آواز آئی یا کچھ گرنے کے کمپس باکس کی بھی بچے کی آواز آئی، ان کو اچانک ایسا لگتا ہے کہ گولی تو نہیں چلی، کیونکہ ان کے ذہن اس کو اڈیپٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور مائنڈ ان کا ویسے ہی ورک کرتا ہے جیسے پہلے کر رہا تھا، جو اس ماحول میں تھا۔ اب نارمل ہو گیا سب، نارمل ہونے کے بعد بھی وہ نارمل ہو پاتے، تو بنی اسرائیل نارمل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے ذہنوں پر فرعون کی عظمت کا، بڑائی کا، ڈر، خوف، طاقت کا تسلط ایسا تھا کہ جلدی سے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مائنڈ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ڈباؤ، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں، دیکھو ہو سکتا ہے وہ ہو، آئے پیچھے سے، کیونکہ لاسٹ مومنٹ پہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا بول رہے تھے وہ لوگ؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑے گئے، برے پھنسے، پکڑے گئے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، معجزات دیکھ چکے ہیں، جادوگروں کی مغلوبیت دیکھیں، سب دیکھیں، لیکن سال و سال کی ذہنی غلامی میں جب آپ مبتلا ہوتا ہے تو ذہن اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ماحول میں رہ کر بعض اوقات آدمی حقائق کو تسلیم کرنے میں بعض اوقات پس و پیش کرتا ہے۔ کوئی سائنس کے ماحول میں رہ رہا ہے، کوئی سیاسی مغلوبیت کے ماحول میں رہ رہا ہے، کوئی بابا گیری کے ماحول میں رہ رہا ہے، تو جس علاقے میں آدمی رہتا ہے مائنڈ ویسا ہی چلنا شروع کرتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے بعض اوقات اس کی عادت ہو جاتی ہے، ہٹ کے سوچنے کا مزاج نہیں رہتا۔ تو بنی اسرائیل انکر ذلک طوائف من بنی اسرائیل، بعض بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، نہیں ڈباؤ۔ فَقَذَفَهُ اللَّهُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جثہ کو یا اس کے جسم کو باہر پھینکنے کا حکم دیا دریا کو، دریا نے اس کو باہر پھینک دیا تاکہ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ، سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے، دیکھو ڈوباؤ، دیکھو اس کو اللہ نے غرق کیا، تو اللہ نے اس کی جسم کو باہر پھینک دیا۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور اللہ نے فرمایا ان فی ذلک العبرۃ لمن یخشی، اس میں عبرت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، گھمنڈ کے انجام سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اندیشہ ہو، اللہ کی پکڑ کا خوف ہو، سزا کا خوف ہو، وہی آدمی عبرت لیتا، ورنہ ایسے آدمی کے لیے کتنی بھی نشانیاں سامنے آ جائیں اس کو کچھ فرق پڑتا نہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ فرعون کے جسم کے بارے میں موجودہ دور میں کچھ تحقیقات ہوئی ہیں، جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا، مورس بکائی کے بارے میں
ایک فرینچ یعنی سائنسداں تھا جس نے مصر میں جا کے رائل ممی ہال میں جتنی جسم ان کے سنبھال کے پٹیاں باندھ کے رکھے ہوئے تھے ان سب کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ یعنی یہ کس طرح سے یہ ممیز پرزرو ہوئی ہیں. اس میں ایک ممی کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈوبا ہوا ہے, تو اس کی موت ڈوبنے سے ہوئی اور اس کی کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی زمانے کا 3000 سال پرانی باڈی ہے یہ. لیکن علماء کے سامنے جب یہ بات آئی تو علماء نے بتایا کہ ہم کنفرمیشن کے ساتھ ایسا بول سکتے نہیں بول سکتے. اس کو بھی یاد رکھیے کہ ٹھیک ہے اس کی اپنی سائنسی تحقیق ہے, لیکن یقینی طور پر ہم یہ کہیں حتمی طور پر کہ یہ وہی فرعون ہے محض اس بنیاد پر کہ کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے اور اس کی ڈیتھ کیسی ہوئی اس کی کاز معلوم پڑا, ہم اس بنیاد پر یقینی طور پر کہہ سکتے نہیں کسی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل ہونا چاہیے. تو بعض اوقات اس طرح کی سائنسی تحقیقات ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن ہم جب تک کہ کوئی شرعی دلیل ہمارے پاس نہ ہو ہم یقینی طور پر اس کو نہیں کہہ سکتے. تو اس کو بھی یاد رکھیے, میں نے کہا تھا لیکن وہ بات مناسب نہیں ہے, اس کو آپ ٹوکری میں ڈالیے. ٹھیک ڈالیں, ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسی تحقیقات ہمارے سامنے آئیں گی, وہ ہے نہیں ہو بھی سکتا ہے, ہم کو نہیں معلوم ہے, لیکن یقینی طور پر ہم کہہ سکتے اس بارے میں نہیں, کوئی دلیل ہمارے پاس واقعی ایسی نہیں ہے. محض سائنس کی بنیاد پر ہم کسی جسم کے بارے میں فیصلہ اس طرح کا نہیں کر سکتے ہیں, اس کی کوئی کنفرمیشن شرعی اعتبار سے ہمارے پاس نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پر فرعون کا جو واقعہ اللہ نے بیان کیا اس کے بعد میں بات پھر سے واپس اصل ٹاپک پہ آئی جو شروع ہوا تھا. درمیان میں فرعون کا ذکر کیوں آیا تھا؟ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں پورا معاملہ بیان کیا. اس کے بعد میں فرعون کا ذکر بیچ میں آ گیا. اس لیے آیا کہ فرعون کی طرح تم گھمنڈ مت کرو. اس کے سامنے ساری نشانیاں آئیں لیکن پھر بھی اس نے حق کو قبول نہیں کیا. دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. اگر تم بھی ساری دلیلیں دیکھ کر بھی تم نہیں مانو گے تمہارا بھی انجام یہی ہو سکتا ہے, تم بھی برباد ہو سکتے ہو. تو یہ فرعون کا واقعہ جو درمیان میں آیا, یہ گھمنڈ چاہے وہ مال کا ہو, چاہے وہ حکومت کا ہو, چاہے وہ علم کا ہو یا کوئی اور گھمنڈ, دو کردار ہمارے سامنے ہیں. ایک فرعون کا ہے, ایک جادوگروں کا ہے. یہ اپنے میدان کا, وہ اپنے میدان کے. لیکن فرعون کے بالمقابل آپ جادوگروں کو دیکھیے تو جادو کے ماہر تھے وہ لوگ, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنے علم کو چھوڑ دیا. یہ سب بکواس ہے, یہ صحیح ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, حق کو قبول کر لیا. تو ایک وہ کردار ہے جو جادوگروں کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ حق ان کے سامنے آیا اور انہوں نے قبول کیا اس کو. اور دوسرے فرعون ہیں, اس نے بھی وہ سب منظر دیکھا جو جادوگروں نے دیکھا تھا, لیکن وہ اپنی حکومت کے گھمنڈ میں ضد پر قائم رہا اور اس نے حق کو قبول کیا نہیں. جادوگروں کا معاملہ قرآن میں مذکور ہوا اور اللہ نے ان کا پورا حال بیان کیا, لیکن فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا, فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو یہ دو کردار ہمارے سامنے قرآن میں بیان ہوئے ہیں. فرعون کا انجام بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ نے بات کو دوبارہ آگے بیان کیا اور کائناتی اعتبار سے دلیل بیان کی, اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تم کو پیدا نہیں کر سکتا واپس. کیا سمجھ رہے ہو تم لوگ؟ یعنی ایک اعتبار سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا, اگر آدمی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کا بھی انکار ہے. اللہ نہیں کر سکتا ایسا, کیوں نہیں؟ جب اللہ بتا رہا ہے اللہ کرے گا, نہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد واپس زندہ ہو سکتے کیسے؟ نہیں ہو سکتا ایسا, نہیں ہو سکتا ایسا. کیا اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتا ہے؟ جب تم اللہ تعالیٰ کی قدرت یعنی یہ چیز نہیں مان رہے ہو کا مطلب تم اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. اللہ اس پر بالکل قادر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سے بڑی بڑی چیزیں بنائیں اور اللہ نے پھر اس کا ذکر کیا ہے.
بہت ساری نئی ذکر کی چیزیں، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ جو تھا سورہ نبا میں ذکر کیا، کچھ چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اَأَنْتُمْ، سوال سے بات شروع ہو رہی ہے اب، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ پیدا کرنے کے اعتبار سے تمہارا معاملہ سخت ہے یا مشکل ہے؟ تخلیق کے اعتبار سے تم زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو پیدا کرنے کے اعتبار سے، یا آسمان؟ اور اللہ نے تو بنایا نا اس کو، بنانے میں، تخلیق میں، کریشن میں تم کو زیادہ بنانا مشکل ہے کہ آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ جبکہ اللہ نے بنایا اس کو، اتنا بڑا آسمان، ستارے، اس کے اندر سیارے، اس کے اندر نہ جانے کتنی ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا؟ اللہ کے لیے تو دونوں بھی مشکل نہیں ہے، تمہاری نسبت سے پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی کہ چلو اللہ کے لیے انسان کو بنانا آسان ہے، لیکن آسمان بنانا بہت مشکل تھا، اللہ کے لیے بہت مشکل سے بنایا اللہ نے، ایسا ہے مطلب نہیں۔ تمہارے کیلکولیشن اور تمہارے اسیسمنٹ کے اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے، تمہارے نزدیک زیادہ مشکل کیا ہے، تم کو بنانا یا اس آسمان کو بنانا، یہ پوری کائنات کو بنانا؟ جب وہ اللہ نے بنا دیا، بنا، تو پھر تم کو بنانا کیا مشکل ہے؟ جو یہ سب بنا سکتا ہے وہ تم کو نہیں بنا سکتا واپس، تم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اور جو ایک بار پیدا کر چکا ہے تم کو بھی واپس سے پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کیا تم کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا پھر آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے، جس کو اللہ نے بنایا، التی بنا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ غافر میں آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا ہے یقیناً آسمانوں کا اور زمین کا بنانا لوگوں کے بنانے سے بڑی چیز ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ اس کے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہے، اتنی عقل ہی نہیں سمجھ سکیں، ان کے پاس واقعی علم نہیں ہے۔ تو کہا کہ لخلق السماوات والارض، ایک طرف آسمان اور زمین کا بنانا ہے اور دوسری طرف لوگوں کا بنانا ہے، انسان۔ آسمانوں اور زمین کا بنانا بڑی چیز ہے لوگوں کو پیدا کرنے کے مقابلے میں، ان لوگوں میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس کو نہیں جانتے۔ یا سورہ یاسین میں اللہ نے کہا آیت نمبر 81 سے 82 تک اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے؟ وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ ان کی طرح اور بنا دے، ان کی طرح اور مخلوق بنا دے، جیسے یہ ہیں ویسے واپس سے بنا دے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک وہ قادر ہیں، وہ قادر ہیں، بلکہ وہ کیسا ہے؟ وہو الخلاق العلیم، بہت زبردست بنانے والا، خلاق خالق کا اوپر کا لیول ہے یہ، رازق کا اوپر کا لیول کیا ہوتا ہے؟ رزاق، عالم کا علام، اور اسی طرح سے خالق کا کیا ہوگا؟ خلاق، جو بہت چیزیں بناتا ہے، بار بار بناتا ہے، فریکوینسی اور میگنیٹیوڈ، بڑی سے بڑی چیزیں بنانے والا، زبردست چیزیں بنانے والا اور بار بار بنانے والا۔ انسان پیدا ہونا بند ہو گئے؟ پیدا ہوا کرتے تھے لوگ، دیکھو ایک زمانہ وہ بھی تھا، ہاں رک گئے، ہوتا پیدا ہو رہے، پرندے، تتلیاں، مچھلیاں، کیا بند ہوا؟ تو چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا جاتا، کتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی، اڑنے والی بھی بنائی، تیرنے والی بھی بنائی، چلنے والی بھی بنائی، رینگنے والی بھی بنائی، ہاں رکی ہوئی بھی بنائی، پیڑ پودے جتنے ہیں وہ سب کچھ، کتنی مخلوقات اللہ نے بنائی، جنگلی، پالتو، اتنی ساری مخلوقات اللہ نے بنائی۔ تو وہ خلاق ہے اور العلیم ہے کہ بہت ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا،
اور بار بار پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے. کیونکہ مخلوقات کا مطالعہ اور اس کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے ان کو بنانے والا بہت جانکار ہے، بہت علم والا ہے. ہاتھ کی جگہ ہاتھ، پاؤں کی جگہ پاؤں، سر کی جگہ سر، آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، ناک کی جگہ ناک، زبان کی جگہ زبان. ساری چیزیں آپ دیکھو، دانت اور زبان اور حلق ایک جگہ ہونا چاہیے. اس کی کیا پرابیبلٹیز ہیں اور کتنا پرمیٹیشنز میوٹیشن جو بھی آپ بولیں، کتنا عجیب ہے یہ. کھاتے کہاں سے آپ؟ ہاں، کہاں سے کھاتے؟ تو دانت یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہم لوگ واٹس ایپ اتنا چیک کرتے نا کہ کبھی بیٹھ کے اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے. اس ترقی کے دور میں جو بہت بڑی لگژری ہم سے چھین لی گئی ہے وہ ہے تنہائی میں سب سے کٹ کے اپنے بارے میں کچھ سوچنا. اپنے ساتھ رہنا ہم چھوڑ دیے. کب رہا تھا ہمیں اپنے ساتھ؟ یاد ہے آپ کو آخری ڈیٹ ڈائری میں پڑھی آپ؟ اکیلے میں آپ کب تھے اپنے ساتھ؟ ہم کو ٹائم ہی نہیں دے رہا موبائل فون. کام دھندے سے جیسے فارغ ہوئے ہم لوگ، نیند میں سے جیسے اٹھے، بیت الخلا سے جیسے نکلے ہم لوگ چاول چننا شروع کر دیتے. ہم تنہائی کے لمحات کو کھوتے جا رہے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. چاہے وہ اپنے حال کو سمجھنا ہو یا اپنے معال کو سمجھنا ہو، انجام کو. کہاں سوچتے ہیں ہم لوگ؟ منہ، ہونٹ، زبان، حلق، دانت سب ایک جگہ ہونے کی چانسز کتنے ہیں بغیر کسی کے بنائے؟ اس نے بنائے ایک جگہ بنایا، جہاں ہونا چاہیے وہیں. پیشاب پخانے کی جگہ اوپر بنا کہ نیچے؟ اوپر بنا تھا تو کتنی تکلیف ہوتی انسان کو، کتنی شرمندگی ہوتی انسان کو. نیچے بنایا اس نے برابر جہاں ہونا چاہیے. بیٹھنے کے لیے صحیح سلیقہ سے آدمی بیٹھ کے پیشاب پخانہ کر سکتا ہے. کتنی مناسب ڈھانچہ انسان کا ہے. دل کے اوپر اور پھیپھڑوں کے اوپر پسلیاں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کو پوچھو آپ. اس کے لیے رب کیج ہے پورا، اس کی سیفٹی کے لیے ہیلمٹ پہنتے کہ نہیں؟ کھوپڑی دیکھو آپ کی، دماغ کے لیے ہیلمٹ ہے وہ ان بلٹ. یونی باڈی موبائل کے بارے میں بولتے ہیں نا، یہ یونی باڈی ہے، بہت بھاری ہے. یہ آپ کی ہڈیوں کی یہ ایسا کیوں ہے؟ گول کیوں ہڈی؟ دماغ اس کے اندر سیف رہنا چاہیے. اور برابر آنکھوں کے گڑے ہیں، اس میں آنکھیں ہیں، اور آنکھ کتنی ڈیلیکیٹ اور ہڈی کیسی مضبوط. سوچیے آپ جسم کا ڈھانچہ. یہ غور کر کے آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے یہ بنانے والا بہت علم والا ہے، کیونکہ ہم اسٹڈی کر کے ہمارا علم بڑھ رہا. یہ جب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمارا علم بڑھ رہا ہے کتنا صحیح بنایا. اور یہ تو صرف اپنے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، وہ بھی اپنے ایک جنرل ڈھانچے کے بارے میں سوچ رہے. ان ڈیپتھ ڈیٹیلڈ اگر آپ دیکھیں آنکھوں کے بارے میں، آنکھ کے اندر کیا رہتا ہے، دماغ کیسا رہتا ہے. آپ دیکھیے بعض لوگوں کو یعنی بی پی بڑھ جاتا جب، تو خون جو ہے دماغ میں نس پھٹ جاتی ہے اور خون جمع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ برین ہیمریج. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جسم کے کچھ حصے کام نہیں کر رہے. کتنے لوگوں کو ہوتا ہے؟ پیرالائسس ہو گیا بولتے ہیں نا. عموماً وہ برین ہیمریج ہوتا ہے کہ خون کی گانٹھ کہیں جمع ہو جاتی ہے اور پھر جسم کے حصے کام نہیں کرتے، کبھی ہاتھ، کبھی پاؤں، کبھی کچھ اور. تو یہ کنیکٹڈ تھا، ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے. خون کا دوران پورے جسم میں ہو رہا ہے. وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے کہ خون پورے جسم میں بہے، اور جسم کو قوت ملتی رہتی ہے اس کی وجہ سے. سانس برابر چلتی رہتی ہے، آکسیجن آدمی لیتا رہتا ہے، اور جسم میں جا کے وہ توانائی اس کے لیے بنتی ہے. کھانا کھاتا ہے برابر پیٹ میں، پیشاب پخانے کے راستے سے وہ نکل جاتا ہے. آپ دیکھیے سانس آدمی لیتا کہاں سے لیتا؟ ہاں، منہ سے لیتا، ناک سے لیتا. ہاں، دن بھر بیٹھا رہتا کھلا منہ رکھ کے، آدمی ناک سے لیتا ہے.
بچہ ٹرائی تو کر رہا ہے آپ لوگوں سے اچھا ہے بھائی، کوشش تو کر رہا ہے. سانس لیتا ہے آدمی ناک سے لیکن منہ سے اندر جاتی وہ حلق سے، اور واپس بھی کہاں سے آتی ہے؟ کان سے. لیکن کھانا کھاتا ہے آدمی اور پانی پیتا ہے، وہ بھی تو باہر نکلتا نا، یوز ہونے کے بعد. سانس یوز ہو کے باہر نکل رہی ہے تو واپس سے آکسیجن اندر جاتی ہے اور باہر کیا آتا ہے؟ نائٹروجن، ہاں کاربن ڈائی آکسائڈ، اسی راستے سے باہر آتا ہے. اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. لیکن پیشاب پخانا، آدمی کھاتا پیتا ہے کون سے راستے سے؟ منہ سے، اور باہر نکلتا ہے. اگر وہی راستہ اللہ رکھتا تو اب سوچیے، یہ بائی چانس ہوا ہے؟ سوچیے آپ، بائی چانس کا مطلب ہوتا کچھ بھی ہونا چاہیے نا. یہ بائی ڈیزائن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، وہ خلاق ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چل جائے گا، یہ نہیں چلے گا. تو اس میں سیم روٹ واپس سے آؤٹ پٹ کے لیے انٹری ایگزٹ سیم ہے. یہاں انٹری ایگزٹ سیم نہیں رکھا اللہ نے، یہ نہیں، اس کو اللہ نے الگ رکھا ہے. یہ گندگی اور شرم دونوں کا معاملہ ہے. تو پیشاب پاخانے کے لیے الگ روٹ رکھا اللہ نے باہر نکلنے کے لیے. آپ ایک ایک چیز پر سوچیں گے آپ تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کام نہیں کرتا آدمی کا، کتنا زبردست اللہ نے بنایا انسان کو. ہمارا پورا درس ختم ہو جائے گا اسی کے اوپر اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو، اور میرے پاس اتنا معلومات بھی میری نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کو لا کے بٹھانا پڑے گا، وہ بھی ایک ڈاکٹر سے کام نہیں چلے گا. یہ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، آؤ بتاؤ ہڈیوں کے بارے میں. یہ گوشت کے ڈاکٹر ہیں، چمڑے کے ہیں، وہ بتاؤ اسکن کے بارے. یہ آنکھ کے ہیں، یہ کان کے ہیں، یہ دانت کے ہیں. ہمارا پورے 2-3 سال اسی میں جائیں گے. لیکن اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، اور وہ بھی ماں کے پیٹ میں رکھ کے، جہاں کوئی ڈاکٹر ٹچ بھی نہیں کرتا، اندر بن رہا ہے برابر. الخلاق ہے. ابھی تو ہم انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، باقی کائنات کو آپ دیکھیے کیسے اللہ نے بنایا. تو اللہ نے فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ابھی آ رہا ہوں میں آسمان و زمین کے اوپر. کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ قادر نہیں ہوگا ان جیسوں کو پیدا کرنے پر؟ انسان کو پیدا کرنے پہ قدرت نہیں ہوگی اس کی، جو آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے. اتنا بڑا سسٹم، گیلیکسیز اور کیا نہیں، سٹارز اور یہ سب کچھ اس نے پیدا کیا. یہ انسان کو پیدا نہیں کرے گا جو اس کا پارٹ ہے، اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھانے والا ہے، اس کے پورے اندر اس کے رہ رہا ہے. یہ وہ پورا اس نے بنایا ہے، اس کو نہیں پیدا کر سکتا وہ. اللہ نے فرمایا بلا وهو الخلاق العلیم، بلکہ پیدا کر سکتا ہے، وہ بڑا زبردست خوب پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. علیم فعیل کے وزن پر بہت جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تخلیق کے لیے علم ضروری ہے. تخلیق کے لیے علم اور قدرت دو چیزیں بہت ضروری ہیں. تو اللہ نے پہلے قدرت کے بارے میں کہا قادر نہیں ہو، قادر ہے. بلا، تو ایک پہلی چیز کیا ہوئی؟ قدرت، کہ وہ کر سکتا ہے. دو، صرف قدرت، علم بھی چاہیے، علم بھی چاہیے. تو علم اور قدرت دونوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ قادر بھی ہے اور علم بھی اللہ کے پاس. دنیا میں اکثر ہوتا ہے انسان کے پاس طاقت تو ہوتی لیکن صاحب اٹھا تو دیا رکھو کدھر معلوم نہیں، اور معلوم رہتا ہے ٹھیک ہے وہاں رکھو، آپ رکھتے کہ میرے میں طاقت نہیں ہے. انجینئر کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی جو مزدور کے پاس ہوتی ہے. تو مزدور کام کر سکتا ہے لیکن ڈیزائن بنا سکتا نہیں، نالج نہیں ہے اس کے پاس. انجینئر ڈیزائن بناتا ہے لیکن بنا سکتا ہے عمارت، بڑے بڑے پتھر اٹھا سکتا ہے نہیں. تو اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، نالج ہے. اس کے پاس کیپیسٹی ہے لیکن نالج نہیں رہتا. اللہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے، دونوں، کسی اعتبار سے بھی نقص نہیں. تو اللہ قادر ہے کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم، بلکہ ہاں وہ خلاق ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے، علم ہے اس کے پاس.
انما، اور اس کا معاملہ قدرت کا کیسا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے، اس کے حکم کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا. کن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہو جا. تو اللہ بس ہو جا حکم دیتا ہے تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے. نالج کے لیے ضروری ہے کہ کوئی لیونگ بینگ ہو. اللہ نے بتایا کہ یہ کائنات بتاتی ہے کہ اس کے بنانے کے اندر ڈیزائن ہے. ڈیزائن کے لیے نالج اور قدرت دونوں ہونا چاہیے، اور علم کے لیے ایک ذات ہونی چاہیے. وہ ہے، وہ ایسی اندھی طاقت نہیں ہے کائنات کی، بلائنڈ فورسز آف نیچر، کہ جو لوگ دہریے ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب اپنے آپ بن گیا. کس نے بنایا؟ اپنے آپ بن گیا. ایسا نہیں بنتا، ایسا بیٹا اپنے آپ نہیں بنتا. تیرے لیے چوائس اب دو میں سے ایک. وہ پھر وہ کیسا بولنے لگتے؟ نیچر ہیز کریٹڈ دیز تھنگس. نیچر اماں ہے کیا؟ وہ کون ہے؟ وہ مدر نیچر بولتے اس کو. کیا میں اماں چپچ بولا، اس کو کیا بولتے وہ لوگ؟ مدر نیچر. اب اماں کو تو مان رہے، اللہ کو نہیں مان رہے. یعنی اماں کو ماننے کو تیار ہے، آپ مدر نیچر ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ خالق ایک ایسی چیز جو خود محکوم ہے، قوانین میں جکڑی ہوئی ہے، نیچر، آپ اس کو ماننے کو تیار ہیں، یا آپ آخری حد تک نتھنگ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. آئدر اللہ کریٹڈ دس اور نتھنگ کریٹڈ دس. آپ نتھنگ کو اللہ مانو، گاڈ مانو، یا اللہ کو مانو، آپ کی چوائس ہے. کسی نے نہیں بنایا، یعنی کسی نے، کوئی نہیں ہے اس نے یہ بنایا، یا پھر کوئی ہے جس نے یہ بنایا. آپ کو چننا ہے اس میں سے. کوئی نہیں ہے جس نے یہ بنایا، بنا تو صحیح نہ ہو. تو کوئی نہیں ہے، اس نے یہ بنایا. بہت سائنٹیفک ہے یہ، بہت ڈیپ ہے یہ، ڈیپ ایک دم. 2 ٹی نہیں اس میں، 3 ای ہے اس میں. اسٹوپڈ باتیں آدمی کرتا ہے. کچھ نہیں ہے جس نے یہ بنایا ہے، جو اتنا زبردست ہے، جو تو نہیں بنا سکتا. تو آنکھ بنا سکتا؟ تو ڈاکٹر ہے نا آنکھ کا، ہاں ایک آنکھ بنا کے دو نا. بنا سکتا؟ بغیر کسی کے بنائے جب بن سکتی ہے تو تم چاہو تو کیوں نہیں بن سکتی؟ اور تم ایکسپرٹ آنکھ کیوں ہو نا، بناؤ. دانت بھی تو ڈھنگ کے نہیں بناتا، جو بالکل ایک دم ہاں جامد مادہ ہے وہ بھی لگانے کے بولتا ڈاکٹر صاحب کھانے نہیں آ رہا. بولتا پھر نیکسٹ ہفتے آؤ واپس. ہاں ڈھنگ کا دانت تو نہیں بنا سکتا ہے، اور آنکھ بنائے گا؟ آنکھ نہیں بنا سکتا ہے. تو سوچئے وہ بغیر علم کے، اتنا علم رہ کے بھی نہیں بن رہا. کیا چاہیے بولو صاحب، میں آپ کو پیسے دیتا، کیا مٹیریل لگتا آنکھ کے لیے؟ اب بناؤ نا. اچھا بناؤ اپنے لیے. ایسا یاد کریں گے لوگ آپ کو بھی. میرے لیے تو بناؤ خاص، سالوں سے آ رہا ہوں میں آپ کے پاس. بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے. اچھا تو کیسا کہ بن گئی آنکھ؟ اپنے آپ بنی؟ جسٹ امیجن. سوچئے اس کے لیے کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا اول، یہ ہم لوگ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ایسے دور میں جی رہے ہیں ہم لوگ کہ انگلی پکڑ کے کسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ پڑھا لکھا رہا، تو پڑھا لکھا جاہل بھی ممکن ہے. پڑھا لکھا ہاں بہت زیادہ فارمولا بول کے غلط بات بھی بول سکتا ہے آدمی. یہ وہ ایسا ویسا کر کے ڈیٹا پورا، اور اس کے نتیجے میں کنکلوژنس نہیں، کنفیوژنس. ہو سکتا ہے ایسا، اٹس پاسبل. ہوتا ہے ایسا کہ بعض اوقات سائنٹیفک جارگن لوگ بڑی بڑی بکواس کرتے ہیں اور نتائج نکالتے اس میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ بنا ہے، اور پہلے بندر تھا پھر انسان بنا. کچھ بھی بول سکتا ہے آدمی. دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اس کی ڈگری دیکھ کے دھوکے میں نہیں آنا. اس کی انگلش سے تو کبھی فدا نہیں ہونا. ہاں ہم لوگوں کے پیمانے ہی الگ ہے. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اتنی بکواس بات کر رہا ہے.
اسی لیے آپ دیکھیے کئی چیزیں خرید کے آ جاتے ہیں, آپ بعد میں معلوم پڑتا بیوی بولتی کہا کو لائی, کچھ بھی کام کا نہیں, ارے بہت اچھے سے بول رہا تھا تمہارے کام کا ہے یہ. کتنے دھوکے کھاتے ہیں ہم لوگ مارکیٹنگ, ہاں کتنے دھوکے کھاتے ہیں ہم لوگ. اس کی بات ایسی لگی کہ لینا چاہیے اپنے کو, لے لیا میں نے, اب سمجھ میں آ رہا کہ اس کا کروں کیا میں. اب دنیا میں بولنے کی صلاحیت انسان کے پاس ہے, وہ صحیح بھی بول سکتا ہے اور غلط بھی بول سکتا ہے. خلق الانسان علمہ البیان, انسان کی ایک بہت بڑی اسپیشالٹی, وہ بول سکتا ہے. اسی لیے اہل باطل بھی بولتے ہیں, دھوکے میں نہیں آنا, دھوکے میں نہیں آنا. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اپنی دلیل نہ ہو اگر تم بات میں سچے ہو تو دلیل کی بنیاد پر بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. خالی ایک دم آدمی اس کو فلاوری اسپیچ بنا کے پیش کرے, نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر کہا کہ وہ ذات جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے, تم جیسوں کو پیدا نہیں کرے گا, انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا ہے. بلا وهو الخلاق العلیم. دیکھیے اللہ کی عظمت ہے, ہمارا دل اس سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے. اللہ بہت بڑا ہے, بہت زبردست ہے اللہ تعالیٰ. اس کی اور اس کی باتوں میں آ کے ہم اپنے عقیدے میں شک کرنے لگ جائیں, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, قرآن کے بارے میں. ایسی باتوں کو اتنی عظمت دے دیں کہ اللہ کے کلام کی عظمت کھو جائے, نہیں ہونا چاہیے. سائنس ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, خوش رہو, لیکن اس کو ایک دم معبود نہیں بنانا چاہیے, اس کو قرآن کی طرح نہیں بنانا چاہیے. اس کی اپنی ایک حیثیت ہے, اچھی بات ہے, وہ خوش رہو, تم ٹھیک ٹھاک رہو, ہم ہاں ٹھیک ہے, ہم کو دشمن نہیں ہیں ہم تمہارے, لیکن اپنی حیثیت یاد رکھو. سائنس اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر نہیں ہے. وہ ہمیشہ تحقیق کرتا رہتا ہے, نیا نیا سیکھتے رہتا ہے. وہ اسٹوڈنٹ ہے, اس کو رسول مت بنائیے, اس کو رسول مت بنائیے. رسول کی بات حتمی ہوتی, سائنس کی ہوتی نہیں. آج کچھ ہے, کل دوسرا آئے گا. تو اس طرح سے ہوتا رہتا ہے, اور وہ لوگ بھی مانتے اس کو, بھائی ہمارا ایسے ہی, ہماری کوئی بات فائنل نہیں رہتی. ہم کو اس سے اور کچھ مل گیا, ٹھیک ہے, ہم اس کو مان کے چلتے ہیں. اور آپ اس کے اوپر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھیں جو بول رہا ہے کہ کل میں چینج بھی ہو سکتا. سائنٹیفک مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ نئے فیکٹس آئے, اس کے حساب سے نیا کنکلوژن, تو وہ پکا نہیں اور آپ پکے ہو جا رہے, اس کے اوپر فدا ہو جا رہے. اتنے نہیں ہونا ایسا. رسول کی بات ہوتی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, جس نے ڈسکور کیا اس کی آپ بات مانیں گے, جس نے کریٹ کیا اس کی. ڈسکوری میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, میرے کو دکھ رہا کچھ, سمجھ رہا کچھ, لیکن جس نے بنایا وہ جانتا ہے اس نے کیا بنایا ہے. اس کی بات ماننا چاہیے, اللہ کی, جس نے اپنے رسول کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتائی. علامہ القاسمی کہتے اپنی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کہا کہ بنا, تعمیر کرنے کے لیے لفظ آتا ہے, بنیان عمارت کو بولتے ہیں, بلڈنگ. کہتے ہیں البناء ضم الاجزاء المتفرقة بعضها الى بعض. ایک عمارت جب بنتی ہے تو مختلف اجزاء کو, ایلیمنٹس, پارٹس کو ملا کے وہ بنتی ہے. کھڑکی, دروازے اور چھت اور ساری چیزیں, لکڑی, کیل, اور کتنے پارٹس ہوتے ہیں, کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اس میں اجزاء ہوتے ہیں جن سب کو جوڑ کے ایک بلڈنگ بنتی ہے. ما ربطها ما یمسکها, اور ان سب کو اس طرح سے جوڑنا پڑتا ہے کہ اس کے سارے اجزاء پوری عمارت کو پکڑ کے رکھیں, باندھ کے رکھیں. چھت کہیں پھسل کے چلی گئی, ہاں ادھر کی اینٹیں گر گئے, ایسا نہیں ہوتا ہے. سب کو ایسا کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے کہ ساری چیزیں پوری دیواروں کو, چھت کو, زمین پکڑ کے ایک دم کیسی رہے, باندھ کے رہے ایک دم ایسی. چاہے وہ گھونسلہ ہو چڑیا کا, یا شہد کی مکھی کا چھتا ہو, یا آپ کا اپنا گھر ہو, یا مرغی کا ڈربا ہو, کچھ بھی ہو, یہ ساری چیزیں ایسی بنانی پڑتی ہیں کہ ایک پارٹ دوسرے سے اس طرح سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور مل کے سب ایک چیز کو بناتے ہیں. کہتے ہیں وَهَكَذَا حَتَّى يَكُونَ عَنْهَا بِنْيَةٌ وَاحِدَةٌ, سب مل کے ایک عمارت بنتی ہے, ایلیمنٹس ملا کے. کہتے ہیں وَهَكَذَا صَنَعَ اللَّهُ بِالْكَوَاكِبِ, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا معاملہ رکھا ہے, سٹارز. وَصَنَعَ وَضَعَ كُلًّا مِنْهَا عَلَى نِسْبَةٍ مِنَ الْآخَرِ, ہر ستارہ, ہر جو ستارے, سیارے جتنے بھی ہیں, سب کا اپنے سے ایک ریلیشن ہے. ڈسٹنس کے اعتبار سے, گریویٹیشن کے اعتبار سے, فاصلوں کے اعتبار سے, اٹریکٹ کرنے کے اعتبار سے,
ہر چیز جگہ پر ہے اپنی اپنی برابر، ہر ایک کا ایک سسٹم، اور آپس میں پورے الگ الگ ہیں لیکن ان کا ایک ریلیشن ہے پوری ساری چیزوں سے کہ وہ برابر قائم ہے، جیسے دیوار کی اینٹیں گویا کہ ہوتی ہیں. وضع كل منها على نسبة من الآخر مع ما يمسك كل في مداره. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں تیر رہا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، سورج چاند ستاروں کا ذکر کیا، اللہ نے کہا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورہ یاسین میں اللہ نے کہا سب کے سب، کلن یسبحون جمائیں، دو سے زیادہ کے لیے سورج چاند ستارے سب، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں، مدار میں تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. بالکل سورج چاند ستارے سب کے سب جو ہے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. تو سب اپنی اپنی جگہ ہیں، اور اس کے ساتھ میں وہ ان کا آپس کا ایک ریلیشن ہے. اس طرح سے اس کو اللہ نے رکھا ہے. حَتَّى كَانَ عَنْهَا عَلَمٌ وَاحِدٌ فِي النَّظَرِ. اور آدمی جب آسمان میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے پورا ایک ڈھانچہ پورا دکھائی دیتا جو رکا ہوا گویا کہ ہو. سُمِّيَ بِاسْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ السَّمَاءُ الَّتِي تَعْلُونَ. ایک ہی لفظ میں بولا تھا، آسمان، ہیونز جس کو بولتے ہیں لوگ، دی ہیون. تو اس طرح سے آسمان اس کو بول رہے ہیں، لیکن وہ کئی اجزاء سے مل کے بنا ہوا ہے اور سب کا آپس میں ایک تعلق ہے. اس کو اللہ نے بنایا. آسمان اگر آپ دیکھیں، آسمان میں ستارے کتنے گنے کبھی کبھی بیٹھ کے بولے آج بہت فری ہے، میں کام کرتا ہوں، گنتا 1 2 3 4 گن سکتے ہیں ہم لوگ، ایکچولی گن سکتے ہیں نمبر، اس کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں. ہاں کتنے کلو چاول بول سکتے ہیں، کتنے دانے گننا ہو تو ستارے گنے گا. تو سوچیے، سائنسدانوں نے اپنے اپنے اندازے ان کے رہتے ہیں. اب دیکھیے اتنا بڑا آسمان ہے، اللہ نے فرمایا اتنا بڑا اللہ نے بنایا، تیرے کو نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ؟ تجھ کو نہیں بنا سکتا، انسان کو نہیں بنا سکتا. آسمان کتنا وسیع ہے. تھوڑا سا میں اس پہ ہوم ورک تھوڑا کیا، دیکھا کتنے ستارے، کیا بولتے سائنسداں، وہ بھی پکی بات نہیں لیکن اندازہ ایک اپنے کو ہوتا ہے کہ بھائی تم لوگوں نے کیا ڈھونڈے اب تک، اتنے دن سے کیا کر رہے تم لوگ، بتاؤ ذرا ہم کو. تو انہوں نے کیا بتایا اپنے کو، سائنسدانوں کی تحقیقات کے مطابق پوری، اصل میں ستارہ ایک، آپ سورج کیا ہے، سٹار ہے، ستارہ ہے، ایسے کئی ستارے مل کے ایک گیلیکسی بنتی ہے. گیلیکسی اپارٹمنٹ جیسا ہوتا ہے نا، کئی گھر بن کے ایک کیا بنتا ہے، پورا ایک سوسائٹی رہتی ہے اس کی پوری، اس میں کئی گھر رہتے ہیں. تو ایسے کئی ستارے مل کے کیا بنتی ہے، ایک گیلیکسی، کہکشاں جس کو بولتے ہیں آپ. تو ایسے ایک گیلیکسی جیسے کتنے گیلیکسی ہوں گے ایسے، تو سائنسداں بولتے ہیں 2 ٹریلین. کتنے رہیں گے سٹارز مل کے، گیلیکسیز، گھر نہیں، بلڈنگز، سوسائٹیز کتنے ہیں، 2 ٹریلین. اب یہ ملین بلین تو سنے تھے، ٹریلین کیا ہے؟ ٹریلین کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 2 ایک کے بعد 1 2 3 3 کتنے لگاتے جائیں، 12 زیروز، جس کو موٹی زبان میں آپ بولیں گے 1 ملین ملین. 1 ملین میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں، 10. 1 لاکھ میں کتنے ہزار ہوتے ہیں، 100. تو لاکھ میں 5 زیرو ہوئے، تو 10 لاکھ میں کتنے زیرو ہوئے. آج یہی کریں گے، چلو اسی پہ درس ختم کریں گے انشاءاللہ. ہاں حساب کتاب دنیا کا آسان ہوگا، دکان بھی صحیح چلے گی انشاءاللہ. تو 1 لاکھ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں، 5. 100 ہزار، 100 ہزار، 3 2 5. اور 10 لاکھ میں کتنے ہوں گے، پڑ جائے گا، 1 کے 10 ہو گئے. تو یہ کتنے زیرو ہوتے ہیں، 1 ملین میں 6. تو 1 ملین ملین، جسے 2000 بولتے ہیں ہم، تو ملین ملین، تو کتنے ہو گئے پورے، وہ یہ 6 اور یہ 6 کتنے ہو گئے، ہاں 12. تو 12 زیرو جب لگتے ہیں ایک کے بعد تو کیا بنتا ہے، 1 ٹریلین. یہ ایک نہیں، کتنے ہیں، 2. تو 2 ٹریلین، یعنی 2 کے بعد 12 زیرو. اس بارے میں اگر
آدمی گننا شروع کرے. مثلاً آپ کے پاس مان لو، ٹینشن مت لینا، زیادہ جھٹکا مت لینا، آپ کے پاس اگر 2 ٹریلین روپے ہوں، ڈالرز، زیادہ دل کو لگا کے مت لو، سننے کے لیے سن لو اس کو. اگر آپ کے پاس 2 ٹریلین سکے ہوں ڈالرز، اگر آپ 1 سیکنڈ میں ایک گننا شروع کرو، 1 2 3 4 پر سیکنڈ آپ ایک کاؤنٹ کرنے لگے، تو پورا گننے کے لیے آپ کو 63,420، معاف کرنا 420 بول رہا ہوں اس لیے 63,420 سال لگیں گے. اتنے گیلیکسیز ہیں، صرف ان کی گنتی کرنے کے لیے کتنا سال لگیں گے؟ پر سیکنڈ بول رہا ہوں ابھی. اتنی گیلیکسیز اللہ نے بنائی ہیں. ایک گیلیکسی، ٹھیک ہے بھائی سمجھ میں آ گیا کہ اتنی گیلیکسی، ایک گیلیکسی میں سٹارز کتنے ہوتے ہیں؟ 100 سے لے کے 400 بلین سٹارز ہوتے ہیں. ہمارا جو ملکی وے، جو ہماری اپنی گیلیکسی، اپنی سوسائٹی دور والی چھوڑ دو، باقی 2 ٹریلین اس کو چھوڑ دو، اپنی ایک اپنا والا اپنی گیلیکسی جس کو ملکی وے بولتے ہیں. یہ بعض اوقات یہ چیزیں بھی سمجھ میں آتا، اللہ کیسا بنایا، تیرے کو نہیں بنا سکتا وہ. ہماری جو ملکی وے جو گیلیکسی ہے، اپنی جو سوسائٹی ہے، اس کے اندر 100 سے لے کے 400 بلین سٹارز ہیں. 100 سے 400 نہیں، بلین. 1 بلین کتنا ہوتا ہے؟ ہاں 1 بلین کتنا ہوتا ہے؟ 1000 ملین، 1000 ملین کا ہوتا ہے. اتنے سٹارز، یعنی وہ بھی کتنے، وہ 100 سے 400 تک. صرف ہمارے پاس اتنے ہیں. اور ہر سٹار جو ہوتا ہے اس کے اطراف پھر اس کے پلانٹس اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ سارا برابر ایک آسمان میں تیر رہا ہے پورا، اور ان میں ٹکراؤ کچھ نہیں، آرام سے چل رہا ہے سب کچھ. یہ پورے ایک طور پر پورے آسمان میں خاموش چل رہے ہیں پورے ایک دم. اور عجیب بات کیا ہے معلوم؟ یہ صرف نچلے آسمان میں، یہ اوپری آسمانوں کی بات نہیں چل رہی ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے نچلے آسمان کو، آسمان کتنے پھر؟ تو یہ میں کون سے آسمانوں کی بات کر رہا ہوں؟ جو ہمارا والا اپنا نیچے والا آسمان. اس میں اتنی گیلیکسیز ہیں، اس میں اتنے سٹارز ہیں. باقی 6 کی بات آپ چھوڑ دو. کس نے بنایا؟ یہ بنے ہوا ہے تو پکا ہے. سائنسداں اس کو تو مان رہے ہیں نا کہ یہ ہے. اتنے سٹارز ہیں، یہ سب کچھ. اور یہ بنا ہوا اپنے آپ بن گئے، اور اپنے آپ برابر یہ ہاں آپس میں آربٹ ہو رہا ہے ان کا، اور یہ آپس میں چل رہا ہے برابر پورا سسٹم ان کا. ہر ایک کے سٹارز برابر رکے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ اپنے آپ بنتا ہی؟ سوچیے کہ 2 ٹریلین گیلیکسیز کس کو بولتے ہیں، اور گیلیکسیز میں 100 بلین سٹارز، ملین بھی نہیں، بلین. سوچنے کی چیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا بنا کے رکھا ہے. اب کبھی دماغ میں کائے کو بنا اتنا اللہ نے؟ ہاں، تاکہ تم دیکھو اور سبق لو. اگر اس کے جاننے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو بھی بڑی بات ہے کہ اتنا بنایا اللہ نے تاکہ انسان اللہ کی قدرت کو مشاہدے کی راہ سے سمجھنے کی کوشش کرے. کتنا قادر ہے وہ، کہ جس نے اونٹ کو بنایا ہماری عبرت کے لیے، اس نے اتنے بڑے آسمان کو بنا کے رکھ دیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. یہ جو آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اتنا وسیع ہے کہ اس کا اندازہ ہم لگا سکتے. سائنسداں بولتے ہیں ہم لوگ بھی نہیں لگا سکتے. آپ نے تو بس کی بات ہے ہی نہیں. پھر آپ نے کو تو دکان کا حساب بھی ٹھیک سے آتا نہیں. سائنسداں بول رہے ہیں جن کے پاس اتنے اعلیٰ ترین جو ہے سارے وسائل ہیں تحقیق کے اور معلومات حاصل کرنے کے، کیلکولیشنز کے،
لیکن وہ بھی بولتے ہیں ہمارے بس میں نہیں کہ ہم واقعی بتائیں کہ کتنے اسٹارز اور کتنی گیلیکسیز ہیں. یہ تو جتنا ہم ڈسکور کر پائے اتنا ہے، ورنہ یہ بہت کم ہے. اتنا جس نے بنایا ہے وہ چنو منو گڈو کو نہیں بنا سکتا، ہم کو نہیں بنا سکتا. وہ کتنا بڑا جاہل ہوگا وہ آدمی جو بولے اللہ نہیں بنا سکتا ہے. سوچیے. اور وہ بھی کتنا بڑا جاہل ہے جو بول رہا ہو کہ یہ سب اپنے آپ بن گیا ہے. اتنی بڑی اتنی گیلیکسیز، 2 ٹریلین گیلیکسیز اپنے آپ بن گئے. سوچیے. کیونکہ یہ آرگنائزڈ ہے، سب کچھ بکھرا ہوا ہے. گھر میں آیا آدمی باہر سے اور دیکھا گھر میں سب کچرا پڑا ہوا ہے، کیا بولتا؟ کون کیا ہے؟ پوچھتا نا. اپنے روم میں، اس کے روم میں گھر میں بچے ہیں، نوٹی بوائز ہے سب. اب گھر میں آیا، اس نے دیکھا گھر میں سب چیزیں ادھر ادھر پڑی ہوئی، کچرا پڑا ہوا ہے، کاغذ پڑے ہوئے ہیں، ہاں یہ وہ سب پڑا ہوا ہے. آگے کیا بولتا گھر میں آتے؟ ہاں اپنے آپ ہو گیا. یہ بولتا کیا بولتا؟ کون کیا یہ؟ سائنٹسٹ بھی بولتا، نیوٹن بھی اسی بولتا. کون کیا یہ؟ میرے کاغذات ادھر پڑے ہوئے، میرے کپڑے ادھر پڑے ہوئے، میرا یہ ادھر پڑا. بکھری ہوئی چیزیں گھر میں دیکھ کے بھی آدمی سوال کیا پوچھتا؟ سوچیے وہ کتنا بڑا جاہل ہوگا جو اتنی آرگنائز کائنات کو دیکھ کے بولے کوئی بھی نہیں کیا ہی، اپنے آپ ہی ہو گیا. ہوتا ہے ایسا. یہ بیوقوف آدمی ہے. یہ بیوقوف نہیں کہیں گے، اس کو ہم عقل کا اندھا کہیں گے. واقعی آدمی کے پاس عقل صحیح ہو اس کی تو یہ سب دیکھ کے بولتا کہ کوئی تو کیا ہے، وہ کون ہے؟ بولتا ہے وہ. اور وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑے علم والا ہے، جس نے اتنا سب کچھ کیا ہے. تو کائنات کا مشاہدہ قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ کائنات کا مشاہدہ، اس لیے اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. دیکھتے نہیں ہیں، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کا دینی فائدہ ایک ہے. اس مشاہدے کا ایک ایمانی فائدہ ہے کہ یہ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے اللہ کتنی قدرت والا ہے. اس لیے اللہ نے سب بنا کے رکھا ہے سب کچھ. اگر اتنا دیکھ کے بھی آدمی کے ایمان میں اضافہ نہ ہو اور وہ اللہ کی طرف راغب نہ ہو تو ایسا آدمی اس سے بڑھ کے اندھا کون ہو سکتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہے لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے. ہم انشاءاللہ اس تعلق سے مزید باتیں آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا. ایک دوسرے ناحیے سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آخرت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن میں ہم کو اتنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان تازہ ہو. ایسی مجالس میں آنا چاہیے اور دین کی بات سننا چاہیے. باہر یہاں وہاں وقت آدمی کا ضائع ہوتا ہے. دینی مجلس صرف علم کے لیے نہیں ہے، وہ ایمان کے لیے ہے. اور آدمی کی بہت بڑی ضرورت ایمان ہے. بعض اوقات معلومات ہوتی لیکن ایمان تازہ نہیں رہتا آدمی کا. دینی مجالس کے ذریعے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اپنی آپ کو بہتر بنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے دینی مجالس بہت ضروری، اس میں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مجالس میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے.